دوستو یہ کہانی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نادیہ ہے۔ یہ کہانی آج سے 3 سال پرانی ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ شادی ہونے کے بعد میں کبھی بھی واپس اپنے گاؤں نہیں گئی تھی۔ میرے ماں باپ گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے۔ میرا گاؤں جانے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن گاؤں جانا اب میری مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے گاؤں جانا لازمی تھا۔ جیسے ہی میں گاؤں پہنچی، وہاں بہت زیادہ رونق لگی ہوئی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ سارے مہمان ہمارے گھر میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ گاؤں میں سارے رشتہ دار آس پاس ہی رہا کرتے تھے۔ سب رشتہ داروں سے ملنے میں ان کے گھر جا رہی تھی۔ ایک روز میں صبح سویرے جب گھر سے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر کو کھینچا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے میری چادر پکڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کے روپ میں کوئی لڑکی کھڑی موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس لڑکی کو پہلے دیکھا ہو۔ وہ حقیقت میں مجھے بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اس کے میلے بال اور گندا لباس دیکھ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کوئی بھی قسم کی بات کروں۔ جیسے ہی اس فقیرنی نے اپنا چہرہ اوپر کیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی فقیرنی نہیں بلکہ میرے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ گاؤں کے سب لڑکے اس لڑکی پر فدا ہو چکے تھے، لیکن اس کی فقیروں والی حالت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ شادی سے پہلے میں نے اس لڑکی کے سر پر سے کبھی دوپٹہ اترے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ لڑکی دوپٹے کے بغیر میرے سامنے کھڑی موجود تھی۔ اس لڑکی کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ میری بہترین دوست بنی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ریدا تھا۔ مجھے ریدا کی سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبراتی اور فکر مند ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ وہ مجھ سے کہیں دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں شادی کے بعد چلی جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد ریدا کی بھی ہمارے گاؤں میں ہی شادی ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی رہا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میرے شوہر نے اب ضد پکڑ لی تھی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی بھی نئی نئی ہوئی تھی اور میں گاؤں میں ہی رہا کرتی تھی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، اس لیے اسے شہر میں نوکری مل چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے لے کر اب شہر آ چکا تھا۔ اب ہم یہاں ہی شہر میں رہا کرتے تھے۔ مجھے ریدا کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ شہر آنے کے بعد میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے شہر آنے کی بالکل بھی خوشی نہیں تھی، حالانکہ یہاں ہر چیز میسر تھی۔ شہر آنے کے بعد میرا ریدا سے بھی تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کبھی میں نے ریدا سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج 5 سال کے بعد جب میں ریدا سے ملی تو وہ مجھے فقیرنی کے روپ میں ملی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں میری سہیلی ریدا بولنے لگی۔ اس نے بہت مضبوطی سے ابھی بھی میری چادر کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ مجھے اب چھوڑ کر شہر مت جانا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری دوست ریدا ہی ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں ریدا سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہنے لگی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے۔ ریدا مجھے اپنی کہانی سنانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا تھا۔ وہ ایسا جادو تھا کہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں سایہ دکھائی دیتا تھا۔ دن بدن میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری ریدا کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ پھر وہ ریدا مجھ سے کہنے لگی، جادو سے میری آواز بھی بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ رات کے وقت میری حالت اتنی بگڑ جاتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا۔
میرا شوہر بھی اب مجھ سے ڈرنے لگا تھا۔ پھر ایک روز میرے شوہر نے محلے کے شاہ صاحب کو ہمارے گھر بلایا۔ شاہ صاحب کو میں بھی جانتی تھی کیونکہ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کے امام مسجد تھے۔ شاہ صاحب کچھ دیر میرے شوہر سے باتیں کرتے رہے اور پھر اچانک بات کرتے کرتے وہ رک گئے۔ وہ بہت نرم انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ہم سے ہمارے بارے میں سب کچھ پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کب سے تمہیں احساس ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے گھر سے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، مجھے تمہارے گھر سے شیطانوں کی بدبو آ رہی ہے۔ شاہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے کمرے کی جانب چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ کمرے کی مٹی کو بہت زیادہ غور سے دیکھنے لگے۔ میں بھی اس وقت شاہ صاحب کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب مٹی کو بہت غور سے دیکھی جا رہے تھے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد انہوں نے میرے شوہر کو اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کے اوپر سے ساری مٹی ہٹا دو۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر نے اس حصے میں سے ساری مٹی ہٹا دی۔ شاہ صاحب زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ زمین کے اندر سے مٹی کا ایک پتلا نکلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے جو اس کے ساتھ ہی چپٹے ہوئے تھے۔ ان کاغذات پر میرا نام لکھا ہوا تھا اور اس پر کراس کا نشان بھی لگا ہوا تھا۔ ریدا کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ مجھے بھی اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ان تعویذوں اور پتلوں نے اس کا حال فقیرنی جیسا بنا دیا تھا۔ پھر وہ مجھے سنانے لگی کہ ایسے حال میں میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، شاہ صاحب نے میرے گھر سے وہ پتلا تو نکال دیا تھا لیکن مجھے مکمل طور پر آرام نہیں آیا تھا۔ مجھے ابھی بھی دورے پڑتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میری حالت فقیرنی جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ میں نے ریدا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ شہر لے آئی۔ شہر لے آنے کے بعد میں نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ میرے شوہر نے ایک قاری صاحب کا نام بتایا اور کہا کہ فلاں دن تم ان کے پاس چلے جانا، وہ اس کا علاج ضرور کر دیں گے۔ جمعرات کے دن میں ریدا کو لے کر اس قاری صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ قاری صاحب نے 7 دن ریدا کو مسلسل دم کیا۔ 7 دن کے بعد ریدا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اسے دورہ پڑنا مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ ریدا ٹھیک ہو چکی ہے، وہ اسے لینے کے لیے واپس آ گیا۔ لیکن میں نے اور ریدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو برے وقت میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ویسے بھی وہ ریدا کو طلاق دے چکا تھا، اس لیے ریدا نے بھی اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہماری اتنی زیادہ دوستی دیکھ کر میرا شوہر بھی ہم سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں۔ اب ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے میرا سارا گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ میری بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی اور گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ ریدا کے آنے سے میرے گھر میں بہت زیادہ سکون ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔